پہلے تو نواز شریف صاحب پوچھتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، آج مولانا طارق جمیل کو بھی پوچھنا پڑ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، تو کیوں نکالا؟ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ۔ انسان میں کمیاں کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں، ہمیں بعض دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت سارے مسائل میں ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے۔ اگر میں بھی تبلیغی نہیں ہوں تو پھر کون تبلیغی ہے؟ یہ تبلیغی ہے بھائی، ایسے تبلیغ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ حسد بہت بری چیز ہے، حسد بہت آپ بری سمجھتے چیز ہیں ہے۔ کہ میں سمجھتا ہوں مولانا سے حسد ہے۔ کس کو حسد؟ یک دم ایسا ہوا جیسے کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کوئی حادثہ ہوا، لوگوں نے دوڑے لگا، تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ کیا ہوا ہے۔ تو لوگوں کی زبان پہ ایک ہی آواز تھی، مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان شروع ہو۔ ایک میں دست بستہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو بیٹا، اس سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر کوئی بیٹے کی وجہ سے کوئی آواز اٹھا سکے۔ آج جب انہیں پتا چلے گا کہ مولانا طارق جمیل ہی تبلیغی نہیں ہے، کیا گزرے گی ان کی؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راحیل معاویہ۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل، یقیناً آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا، انہیں دیکھا بھی ہوگا، ان کے بیانات بھی سنے ہوں گے۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے مولانا طارق جمیل کو کیسے دیکھا ہے، کیسے سنا ہے، یا کیا کانسیپٹ ہے ان کے بارے میں، تو آپ کہیں گے کہ وہ تبلیغی ہیں۔ بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت نے مولانا طارق جمیل کو اپنی جماعت سے نکال دیا ہے۔ بہت زیادہ اس پہ بحث ہو رہی ہے، بہت زیادہ اس پہ جو ہے نا مولانا طارق جمیل کی طرف سے، ان کے بیٹے کی طرف سے ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جس میں وہ اپنی ہی جماعت سے اس بات پر سوال کرتے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی مجھے کیوں نکالا۔ تو یہ سوال آج ہم علامہ سعد الرحمان صاحب سے بھی کریں گے۔ علامہ صاحب، پہلے تو نواز شریف صاحب پوچھتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، آج مولانا طارق جمیل کو بھی پوچھنا پڑ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، تو کیوں نکالا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب کی جتنی بھی دینی خدمات ہیں، بالخصوص دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، قرآن و سنت کی اشاعت کے حوالے سے اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، میں ان پر مولانا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی جتنی بھی دینی خدمات ہیں قبول کرے۔ انسان میں کمیاں کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں، ہمیں بعض دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت سارے مسائل میں ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن اختلاف کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی جو دینی خدمات ہیں اس کو پس پش کر دیں۔ مولانا صاحب نے عالم اسلام میں جو ہے وہ دین کی خدمت کی، اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا جانتی نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا کام جانتا ہے، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا کام بولتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہر طبقہ زندگی کا انسان جو ہے وہ اس طرف لگایا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ۔ ایسا نہیں، یہی بات وہ کر رہے ہیں کہ یہ تو میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اگر میں بھی تبلیغی نہیں ہوں تو پھر کون تبلیغی ہے؟ یہ تبلیغی ہے بھائی، ایسے تبلیغ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں بیان کرنے دے رہے؟ دیکھیں جی، میں سب لوگ تو ان کے بیان سننے کے لیے ترستے ہیں۔ دیکھیں حضرت، میں جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے خود کہا کراچی کے ایک بیان میں کہ جناب فلاں صاحب بات کر رہے تھے تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ رحیل بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سن 2000 کی بات ہے، 2001 کی یا 2000 کے اس کے قریب ہم رائیویڈ اجتماع میں تھے، تو آپ کو پتہ ہے بازار لگتے تھے، بڑے لمبے چوڑے بازار ہوتے تھے، تو یک دم ایسا ہوا جیسے کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کوئی حادثہ ہوا، لوگوں نے دوڑے لگا دی۔ تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ کیا ہوا ہے۔ تو لوگوں کی زبان پہ ایک ہی آواز تھی، مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان شروع ہو گیا۔ اچھا، جب وہاں پہنچے تو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں یہ چیز دیکھی، ہم نے سنا ضرور ہے، دیکھا نہیں ہے، کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے تھے تو لوگ ایسے بیٹھے جیسے کوئی اگر سروں پہ آ کر پرندے بیٹھے تو وہ بھی نہیں، جنبش نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ والی جو کیفیت ہے میں نے اگر رائیویڈ میں دیکھی تو صرف ایک مولانا طارق جمیل صاحب تھے، ان کے بیان کے اوپر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے۔ تو میرے جیسے کئی ایسے طالب علم ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو سن کر، بیان سن کر انہوں نے دین سیکھا، انہوں نے دین۔ جب یہ کیمرہ نہیں تھا، جب یہ ویڈیو کا دور نہیں تھا، تب کیسٹیں چلتی تھیں، ان کی کیسٹیں سن سن کے بہت زیادہ لوگ تو تبلیغی ہوئے، تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے۔ تو آج جب انہیں پتا چلے گا کہ مولانا طارق جمیل ہی تبلیغی نہیں ہے، کیا گزرے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب کو تبلیغ میں داخل کرنا یا نکالنا یہ تو کسی کے پاس کی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ مولانا
طارق جمیل صاحب بات کر رہے ہیں قرآن کی, مولانا طارق جمیل صاحب بات کر رہے ہیں جیسے انہوں نے خود کہا کہ بھائی میں تو 3 دن لگاؤں گا, اب مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ کیا اس 3 دن لگانے سے بھی روک لیں گے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں جی میں تو بس شب جمعہ پہ جاؤں گا, میں سروزہ لگاؤں گا, میں دعوت کا سلسلہ جاری کروں گا. میں تو سمجھتا ہوں آج چونکہ میڈیا کا دور, دیکھیں میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر جماعت کا نظم ہوتا ہے, دیکھیں ہر جماعت کا نظم ہوتا ہے, جماعت کا نظم ہوتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب بھی جس جماعت میں ہیں اس جماعت کو فالو ضرور کرنا چاہیے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ حسد بہت بری چیز ہے. حسد بہت بری چیز ہے. میں سمجھتا ہوں مولانا سے حسد ہے. کس کو حسد؟ وہ کئی ایسے جو عالم بھی نہیں ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں فلاں بھائی فلاں بھائی فلاں بھائی, ان بھائیوں کا نام نہیں کوئی جانتا. مولانا طارق جمیل صاحب کو گلی کا بچہ جانتا ہے, ان کے جو فالوور ہیں وہ بھی جانتے ہیں. مولانا سے بعض لوگ محبت کرتے ہیں, بعض لوگ نفرت کرتے ہیں. سر یہ کہیں مولانا طارق جمیل صاحب نا پچھلے کچھ سالوں سے عمران خان صاحب کی محبت میں بھی مبتلا ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں ان کا حق ہے, لیکن کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ عمران خان صاحب کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ, میں آپ کو عرض کروں یا ان کو اس وجہ سے ان کے حق میں بھی طارق جمیل صاحب جو ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب نواز شریف کی بیوی کا جنازہ کس نے پڑھائی؟ مولانا طارق جمیل صاحب. تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب وہ نواز شریف کی محبت میں مبتلا ہیں؟ اگر وہ عمران خان کے پاس گئے ہیں اور عمران خان کے اس پروگرام میں جب انہوں نے بیان کیا تو وہ دعوت دے رہے ہیں کہ جناب اپنا ٹائم نکال. مولانا طارق جمیل صاحب تو سکھ کے پاس جاتے ہیں, ہندو کے پاس جاتے ہیں, کرتارپور بھی گئے, کرتارپور بھی وہ گئے تھے, اس پہ ویسے بڑی تنقید. اچھا امام بارگاہوں میں بھی جاتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب. تو مولانا طارق جمیل صاحب دعوت کے سلسلے میں جاتے ہیں, تو وہ تو ہر جگہ پہ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی جو خدمات ہیں, خدا را ان خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے, مولانا طارق جمیل صاحب کی جو خدمات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چند ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ درمیان میں آئیں اور ان حضرات نام لے لینا کن بزرگوں. دیکھیں جیسے رائیونڈ میں مولانا نظر الرحمان صاحب ہیں, ایسے اور بہت سارے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے, تو ان مفتی تقی عثمانی صاحب کیسے ہیں, مولانا تقی صاحب آ جائیں, مان لیں گے وہ دیکھیں بھائی صاحب جن کو آپ کہہ رہے ہیں, مولانا طارق جمیل کو نہیں مان رہے, وہ کل کہیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں مانیں گے, کم از کم لوگوں کو چیز تو کھل کے سامنے آئے گی نا. اور ایک میں 10 بستہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو بیٹا, اس سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ مولانا کے کہنے پہ وہ ساری بات کرتے ہوں گے یا گفتگو کرتے ہوں گے, ان کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. مولانا صاحب کی ایسی نہ ہو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر کوئی بیٹے کی وجہ سے کوئی بات کر سکے, کوئی آواز اٹھا سکے, بس اس کے لیے میرا یہ پیغام ہے. وہ میرے لیے قابل احترام ہے, میرے لیے قابل احترام ہے. مولانا طارق جمیل صاحب قابل احترام ہے, باقی جتنے بزرگ ہیں سب میرے لیے قابل احترام ہیں. لیکن بات یہ ہے, یہ اختلاف نہیں ہے, یہ انتشار ہے. جو ابھی ہو رہا ہے اختلاف نہیں ہے رحیل بھائی. اگر یہ اختلاف ہوتا ہم اس کو رحمت کہتے ہیں, اختلاف رائے اگر ہوتا تو ہم اس کو رحمت کہتے ہیں. یہ تو انتشار ہے. اب دیکھیں نا, وہ آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پر بھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ علیہ کے بعد مولانا جمشید صاحب کے بعد, دیکھیں بات یہ ہے, میں تو نہیں جانتا, یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, میں اس کے اوپر زوال کی بات نہیں کر سکتا. تبلیغی جماعت کی اپنی دینی خدمات ہیں, بہت سارے جو انسان ہیں ان کی اصلاح ہوئی ہے. بس دیکھیں بات پتہ کیا ہے, چند لوگوں کی وجہ سے ہم جماعت کو ہٹ نہیں کر سکتے. جماعت ایک نظم کا نام ہے, جماعت ایک طریقہ کار کا نام ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی اس سے فالو کرنا چاہیے اور ان حضرات کو بھی فالو کرنا چاہیے. اور اس وقت جو 3 4 5 دن سے ایک انتشار کی جو صورت نظر آ رہی ہے, اس کو حل کرنے کے لیے علماء جو امت ہیں, جو اکابرین ہیں, ان کو آنا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, مولانا طارق جمیل صاحب والے معاملے کو حل ہونا چاہیے جی. یہ علامہ سعید الرحمان صاحب کا کہنا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.